حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور ذہانت کے آثار آپ میں صاف نظر آتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کبھی کبھی آپ سے کسی مقدمے میں مشورہ لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا اور یہ کام جنات سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی تھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی سلطنت کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک نصیب ہوگی۔ نبوت اور سلطنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جانور آپ کے فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے آپ ان سے لے لیتے تھے۔ اسی طرح ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ ہوا آپ کو اڑا کر یمن سے شام اور شام سے یمن لے آیا کرتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا جن آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، مثلا سمندر کی تہہ میں غوطہ لگوا کر اس میں سے قیمتی موتی نکلوا لیتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کرا لیتے تھے، عبادت گاہیں تعمیر کرا لیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کرائی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 16 جگہ آیا ہے۔ آپ کی بچپن کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ 2 عورتیں اپنے شیرخوار بچے کو لیے جنگل میں سفر کر رہی تھیں۔ ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، دوسری کا بچ گیا۔ اس پر دونوں عورتیں جھگڑ پڑیں۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے۔ اپنا مقدمہ لے کر دونوں عورتیں داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دونوں کی بیانات سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ آپ نے اس لیے دیا کہ بچہ اسی کے قبضے میں تھا۔ چھوٹی عورت کوئی دلیل پیش نہ کر سکی۔ جب دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو آپ نے بھی مقدمے کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل سن کر آپ نے ایک چھری منگائی اور فرمایا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیے جائیں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو خاموش رہی، چھوٹی چلا اٹھی، نہیں نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں اپنے بچے سے اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ چھوٹی کے یہ کہتے ہی آپ جان گئے کہ بچہ دراصل اس کا ہی ہے۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا۔ اس واقعے سے آپ کو سمجھ بوجھ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا اور جنات تک آپ کی تابع کر دیے گئے۔ آپ نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا، آپ اس پر بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ایمان بیٹھ جاتے، ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیا جاتا، پھر وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا اور جہاں جانے کا حکم اسے دیا جاتا وہ آپ کو وہاں لے جاتا۔ اس تخت پر بے شمار کرسیاں رکھی جاتی تھیں، انسانوں کے ساتھ ان پر ایمان والے جن بھی بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر اپنا پروں سے سایہ کریں تاکہ دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آپ انہیں حکم دیتے تو وہ سمندر کی تہہ سے موتی تک نکال لاتے، آپ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے۔
ان عمارتوں میں پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا جاتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ عمارتیں کس قدر مضبوط ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ تانبے کے چشمے یعنی یمن میں تھے۔ جنات ان سے بڑے بڑے برتن بناتے تھے اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورے لشکر کا کھانا ان میں تیار کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں۔ آپ ان کی زبانیں سمجھتے تھے۔ آپ کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ جنات اور جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر جا رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ملک میں قحط پڑ گیا تھا۔ آپ اپنی فوج کو دعا کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کی آبادی تھی۔ قرآن کریم نے اس وادی کو وادی نمل فرمایا ہے۔ آپ کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ وہ اپنے اگلے قدم اٹھائے آسمان کی طرف رخ کیے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر۔ چونٹی کی دعا سن کر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام کر دیا۔ اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزرے۔ وہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے اس کو چونٹی تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کی دعا کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، اے میرے رب، مجھے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں ایک ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو تو پسند کرتا ہے، اور مجھے نیک بندوں میں شامل رکھ، آمین۔ آپ پرندوں سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ ہدہد نام کے پرندے سے کام لیتے تھے کہ جاؤ معلوم کرو زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ اس سے ہوا کی ڈاک کا کام بھی لیتے تھے۔ اس طرح کسی جگہ ٹھہرنے سے پہلے ہدہد کے ذریعے معلوم کراتے تھے کہ وہاں پانی وغیرہ ہے یا نہیں۔ ایک روز آپ نے کسی ضرورت کے لیے اپنی پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی آپ ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے میں ہدہد آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ اس خبر کا تعلق قبیلہ سبا سے ہے۔ ملک سبا یمن کے علاقے میں تھا۔ اس کے دارالخلافہ کا نام معرب تھا۔ ہدہد نے مزید بتایا کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پر ہیرے جواہرات جڑے ہیں۔ اتنا قیمتی تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ سبا کے علاقے میں 2 طرفہ باغات تھے اور ان کا سلسلہ 300 مربع میل تک چلا گیا تھا۔ یہ سارا رقبہ خوشبودار اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا، اور میں نے اس عورت کو، اس کی رعایا کو دیکھا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نظر بنا دیا ہے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس لیے وہ راہ حق نہیں پاتے، یہاں تک کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا باہر نکالتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی 3 باتیں سن کر فرمایا،
ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کا نام ایک خط لکھا اور حضرت سے فرمایا، جا میرا یہ خط لے جا۔